بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل رزاق ٹیک میں۔ دوستو، اس کہانی کا عنوان ہے دکھوں کے مارے ہوئے ہیں اور زندگی سے ہارے ہوئے ہیں۔ میں اکیلا بھائی تھا۔ والد میرے ہوش سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ میں چھوٹا تھا اور میری ماں انتہائی شریف اور نیک سیرت عورت تھی۔ تھوڑے عرصے تک میں اسکول جاتا رہا، لیکن زیادہ دیر تک اپنے لوگ ساتھ نبھانے سے پیچھے ہٹ گئے اور میں اسکول چھوڑ کر ماں کا ہاتھ بٹانے لگا اور ماں کے ساتھ گھر کی روٹی پوری کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک وقت آیا، ماں کو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور میں مکمل تنہا ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے اکیلے رہتے اپنے مکان میں رات کو ڈر لگتا تھا، جس وجہ سے میں عشاء کی نماز کے بہانے مسجد میں جاتا اور ادھر ہی سو جاتا تھا۔ صبح سحری کے وقت سبزی منڈی جانے والی گاڑی پر بیٹھ کر منڈی میں جا کر لوگوں کی خریدی ہوئی سبزی کمر پر لاد کر ان کی گاڑیوں تک چھوڑ کر آتا اور جتنی مزدوری وہ دیتے میں رکھ لیتا۔ ایک دن منڈی میں بنے میرے ایک دوست نے مجھے اپنے ساتھ لاہور جا کر کم مزدوری کر کے زیادہ پیسے کمانے کا لالچ دیا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ مزدوری کرنے لگے۔ ہفتے بعد حساب کتاب کے بعد جتنے پیسے ملتے میں اپنے دوست کے پاس جمع کروا دیتا تھا، تاکہ جب گاؤں جاؤں گا تو میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے اور گاؤں کے لوگ میری تعریف کریں گے۔ کچھ عرصے بعد بڑی عید آ رہی تھی۔ میں نے دوست سے کہا کہ میں فلاں تاریخ کو یہاں سے جا رہا ہوں اور پھر پتہ نہیں واپس آؤں یا نہ آ سکوں۔ تم وقت پر میرے پیسے دے دینا اور میں چلا جاؤں گا۔ شاید یہی مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے اسے پہلے بتا دیا کہ میں نے جانا ہے۔ وہ اسی شام کو کھانا کھانے کے بہانے باہر نکلا اور جب رات 1 بجے تک انتظار کرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آیا تو میرے دل میں پریشانی کے دستخط ہونے لگے۔ میری نیند اڑ گئی، میری بھوک مٹ گئی اور میں دیوار کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ماں کو شدت سے یاد کرنے لگا اور ماں سے شکایتوں کے انبار لگا دیے، کیونکہ وہ مجھے بھائی کہنے والا دوست جیسا دشمن میرے ساتھ ہاتھ کر گیا تھا، جس کے گھر شہر کا مجھے علم تک نہیں تھا اور میں اعتبار میں اپنے ہاتھوں کی مزدوری تک دے بیٹھا۔ خیر، عید کی خوشی تو کتنے سالوں سے غائب تھی، لیکن اس بار تو ساتھ آنسو بھی دے رہے تھے۔ 2 دن مزید کام کر کے پیسے وصول کیے اور اپنے شہر جانے والی گاڑی پر بیٹھ کر جب گاؤں پہنچا تو خوشی کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ہر طرف اپنی دھرتی دیکھ کر میرے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ ہاتھ میں کپڑوں والا شاپر لے کر ماں کی قبر پر پہنچا تو خوشی کے آنسو ایک دم غمگین موسم میں بدل گئے اور میں دیر تک ماں کی مٹی سے لگ کر روتا رہا، لیکن کوئی تسلی کا ہاتھ مجھے چپ کروانے نہ آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی قبر سے اٹھ کر جب میں 3 سال بعد اپنے گھر والی گلی آیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چچا نے میرے گھر کو اپنی بھینسوں کا ڈیرا بنا لیا تھا۔ وہ صحن جہاں میں اور ماں ہنسی خوشی رہتے تھے، آج اس پر دھاڑیں مار کر رونے کو دل کیا۔
چچا نے مجھے دیکھ کر گلے تو لگا لیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ تیری ماں نے ہم سے تیرے مکان کے پیسے لے لیے تھے، 1-2 دن رہنا ہے تو ہمارے گھر رہ لو، تو پھر جدھر سے آئے ہو وہیں چلے جانا، یا پھر میرے پاس جانوروں کی دیکھ بھال کر لینا۔ میں ان پڑھ تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا اور نہ میری کوئی سننے والا تھا۔ سارا محلہ چچا کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، سو کسی ایک کی زبان بھی میرے حق میں نہ بول سکی۔ میں نے وہی کپڑوں والی شاپر کے ساتھ واپسی کا فیصلہ کیا اور واپس لاہور میں جگہ جگہ کام کرنے لگ گیا۔ شہر میں کوئی مزدوری ایسی نہیں تھی جو میں نے نہ کی ہو۔ آج وقت گزر چکا ہے، میں ایک تندور پر کام کرتا ہوں اور وقت آنے پر ادھر ہی اپنی آخری سانسیں اللہ کے سپرد کروں گا۔ تحریر پڑھنے لوگوں سے میری التماس ہے کہ ایک کبھی بھی حالات سے مجبور ہو کر زیادہ پیسوں کی خاطر اپنا گھر مت چھوڑنا۔ کبھی کسی دوست یا چاہنے والے پر اندھا اعتبار کرنے سے پہلے اپنے انجام کے بارے میں 1000 بار ضرور سوچنا۔ 3 آپ پر کتنا بھی مشکل وقت آ جائے، لیکن اپنے بچے سے پڑھائی کا حق مت چھیننا کہ وہ بڑا ہو کر کم از کم اپنی جائیداد کو اپنے قبضے میں رکھ سکے۔ میرا کیا ہے، میں تو اپنا گزارا کر رہا ہوں اور باقی بھی مشکل سے ہی صحیح پر گزارا ہو جائے گا، لیکن آپ کوشش کرنا کہ کبھی آپ کی وجہ سے کسی ماں کا لال اپنا گھر اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتا ہوا دیکھ کر تندور والا نہ بن جائے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج آپ کو میری یہ کہانی؟ پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔